السلام علیکم ناظرین، میں زین العابدین ہوں ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ ناظرین، شہباز شریف صاحب کا دورہ ہوتا ہے بلوچستان کا، لیکن حسب معمول حسب روایت شہباز شریف نے وہی کام کیا جس سے اس کی توقع کی جا رہی تھی۔ انہیں کوئی ان عوام کا درد نہیں ہے۔ وہاں پہ وہ شہید پڑے ہوئے تھے جن کے لواحقین یہ کہتے ہیں یا ان کے یہ ریکارڈ سامنے آیا ہے کہ وہ لوگ پورے 5 گھنٹے وہاں پہ دہشت گردوں کے ساتھ لڑتے رہے ہیں۔ ان کے پاس اسلحہ ختم ہو رہا تھا، وہ پیچھے اپنی انتظامیہ کو بتا رہے تھے کہ دیکھیے ہمارے پاس اسلحہ ختم ہو رہا ہے، اور 5 گھنٹے میں ان کے پاس کوئی امداد نہیں پہنچی تھی۔ اور پھر کچھ لوگ پہنچ گیا جی ہمیں ان کی ڈیڈ باڈیز دی جائیں، کیونکہ یہاں پہ جو صاحب اختیار ہیں، صاحب اقتدار ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں اور باقی لوگ ہیں، وہ وہاں پہ آئیں گے، وہاں پہ نماز جنازہ پڑھیں گے اور اپنی فوٹو سیشن کرتے ہوئے یہاں سے چلے جائیں گے۔ جو ان کے لواحقین ہیں انہوں نے ان کی لاشیں، ان کی میتیں دینے سے انکار کیا اور انہوں نے دھرنا دے دیا۔ ان کا جو موقف تھا وہ یہ موقف تھا کہ اگر ہمارے جو بھائی، بیٹے، والد وہاں پہ لڑائی کرتے رہے دہشت گردوں کے ساتھ، تو انتظامیہ جس نے پیچھے سے انہیں ایمونیشن پہنچانی تھی، اسلحہ پہنچانا تھا، جن کو انہوں نے بولا تھا، انہوں نے اگر وہاں پہ اسلحہ نہیں پہنچایا تو ان کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ یا ہم کب تک یہاں پہ یہ لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ کیوں ایسی پالیسی نہیں بنائی جاتی جس سے ہمارے لوگ محفوظ رہ سکیں؟ انہوں نے وہاں پہ دیا ہوا تھا دھرنا۔ یہاں سے جو جاتے ہیں اسلام آباد سے شہباز شریف صاحب بھی گئے اور باقی لوگ بھی گئے، وہاں پہ وہی کمیٹی کھیل کے واپس آ گئے۔ اب یہی کمیٹی کا اجلاس آپ لوگ یہاں پہ بلوا سکتے تھے بیٹھ کے، وہاں پہ گئے کہ ہم نے وہاں پہ اجلاس بلوا لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ شہباز شریف صاحب کی جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں، ان سے بات چیت کرتا ہوں، لیکن جو لواحقین ہیں انہوں نے کہا کہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں وہ بھی ساتھ ہیں اور پھر ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، کیونکہ ایکچولی ہمارے ملک میں بدقسمتی یہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کے ہاتھ میں، اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، اور ایسی پالیسی جو دہشت گردوں کے خلاف ہے وہ تو کوئی بھی نہیں بنا سکتا یہاں پہ انڈیپینڈنٹلی طور پہ۔ وہ صرف اور صرف یہ لوگ جو فیصلہ ساز ہیں وہ پالیسی بناتے ہیں اور امپلیمنٹیشن کے لیے وہ سیاستدانوں کو دے دیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ امپلیمنٹیشن کرنی ہے۔ یہ جو 5 گھنٹے کا وہاں پہ مقابلہ چلتا رہا، اس کے جو کتھارسز میں یا اس کے جو یہ لوگ ایکشن لیتے کہ وہ غلط کیا ہے، جو پچھلے ان کے سینئر لوگ تھے، جب وہاں پہ مقابلہ چلتا رہا اس کے بعد انہوں نے اپنے دوسرے لوگوں کو فون کیا کہ یار آپ کم از کم آ کے ہمیں بچا لیں، آپ کم از کم آئیں، ہماری کچھ مدد کریں، ہم یہاں پہ پھنس چکے ہیں۔ لیکن انہوں نے ہمیشہ کی طرح وہاں پہ صرف جانا تھا اور جنازے میں تصویریں بنوانی تھی اور اس کے اوپر انہوں نے پیسے لینے ہوتے ہیں کہ دیکھیں ہم تو یہاں پہ دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں دہشت گردی کی، جو کچھ ہو رہا ہے، ہمارے فوجی جوان وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں، ہمارے پولیس کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، لیویز کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، لیکن یہ جو پالیسی ساز ہیں، یہ جو پالیسیاں بنانے والے ہیں، انہوں نے صرف یہی کام کرنا ہے کہ ہم جنازے میں جائیں گے اور اس کے بعد کوئی کام نہیں کرنا۔ وہ 200 سے 250 لوگ وہاں پہ پہنچ آتا ہے اور آ کے ایک تھانے کے اوپر اٹیک کرتا ہے، اور یہاں پہ حکومت، باقی جو ادارے وہ سارے سوئے رہتے ہیں۔ 200 لوگوں کا ایک موب ہوتا ہے، ٹھیک ٹھاک عوام ہوتی ہے۔ یہاں پہ پنجاب میں یا اسلام آباد میں تو پی ٹی آئی کے کوئی 10 لوگ اکٹھے ہو جائیں تو یہ ان کے اوپر کنٹینر شروع کر دیتے ہیں، ان کے اوپر مار داڑ شروع کر دیتے ہیں، شیلنگ شروع کر دیتے ہیں، اور وہاں پہ 200 لوگ اسلحہ بردار آئے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو یہ جو ایک قسم کی نااہلی تھی جس کی وجہ سے وہاں پہ لوگوں نے احتجاج کیا ہوا تھا، اور انہوں نے بھی بالکل اسی قسم کی نااہلی دکھائی اور ان سے کوئی بھی بات چیت کیے بغیر واپس آ گئے، اور اب بھی وہ لوگ وہاں پہ اپنا دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ایک اتنی لاپرواہی اور بے حسی ہے۔ یہی جب وہاں پہ ایک دفعہ سانحہ ہوا تو عمران خان کے دور میں یہی اپوزیشن تھی، اس کے جو تنقید کے نشتر تھے وہ ختم ہی نہیں ہو رہے تھے، اور ایک بات ان کی ہوتی تھی کہ آپ لوگ جائیں وہاں پہ بات کریں، یہ کریں، وہ کریں۔ آج کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ وہ آپ لوگوں کے بچے ہیں، آپ لوگوں کے ملک کے لیے، ہمارے ملک کے لیے وہ اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں۔ اب ذرا میں آپ کو جو امریکہ اور ایران کی ایک جنگ ہے وہ دوبارہ سے تیزی کی طرف جا رہی ہے، اس کی اپڈیٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو امریکہ نے پہلے اٹیک کیے ایران کی بندرگاہوں کے اوپر اور وہ اپنے ایک الگ سے راستہ نکالنے کی کوشش کر رہا تھا ابن حرمز سے۔ ایران بار بار کہتا ہے کہ ابن حرمز اب جنگ سے پہلے والی سچویشن میں کبھی بھی نہیں جائے گا۔ جنگ سے پہلے کیا تھا کہ ابن حرمز سے کوئی بھی جہاز گزر جاتے تھے، وہاں پہ کوئی ٹول ٹیکس نہیں تھا اور اپنی مرضی سے جہاز گزرتے تھے، آتے تھے، جاتے تھے۔ اب ایران کہتا ہے کہ ہم نے وہاں پہ ٹیکس بھی لینا ہے
اور ہماری مرضی کے بغیر یہاں سے کوئی جہاز گزرے گا بھی نہیں۔ جب یہ معاہدہ ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر امریکہ شیطانی شروع کر دیتا ہے، وہ کام یہ کرتا ہے کہ ایک نیا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ ایران پہلے وارن کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ان جہازوں کے اوپر اٹیک کرتا ہے۔ جب جہازوں پہ اٹیک ہوتا ہے تو پھر دوبارہ سے جنگ شروع ہوتی ہے۔ پھر ایران کے اب جو کلیم آ رہا ہے کہ جو امریکہ کی بمباری ہے اس کے نتیجے میں 14 لوگ شہید ہو چکے ہیں اور 70 سے زیادہ لوگ وہ زخمی ہونے کی اطلاعات بتائی جا رہی ہیں، جو کہ ابھی ہاسپٹلز میں زیر علاج ہیں۔ اب یہ دیکھیں ایک سائڈ پہ تو ایران میں آیت اللہ خمینی شہید کی وہاں پہ چل رہی ہے، رسومات چل رہی ہیں، جو ان کی آخری رسومات ہیں، تدفین کے دن نزدیک آ گئے ہیں کہ انہیں دفنانا ہے انہوں نے۔ اور ساتھ ہی امریکہ یہاں پہ ایک نیا پنگا کھولنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے کہ وہ اٹیک کر رہا ہے اپنے ہرمز کے اوپر اور اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے۔ ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بھی رابطہ کیا ہے فیلڈ مارشل صاحب سے، جو ہمارے یہاں پہ پاکستان کے ایک ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں، تو انہوں نے رابطہ کیا عاصم منیر صاحب سے اور انہیں کہا کہ ہم سخت ترین جواب دیں گے، کیونکہ امریکہ لگاتار وائلیشن کر رہے ہیں۔ جو ایک معاہدہ ہوا تھا امریکہ اس معاہدے پہ نہیں روک رہا، وہ اس معاہدے کو بار بار بریچ کر رہا ہے۔ اور اس کے حوالے سے جو ٹرمپ ہے وہ ایک اور بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھیں ایران سے مجھے خطرہ ہے اور ایران مجھے مروانا بھی چاہتا ہے۔ اور اس حوالے سے جو اسرائیل کی وہاں پہ ایجنسی ہے اس نے بھی کچھ امریکہ کو وہاں پہ کہا ہے کہ دیکھیں ایران ایک مکمل طور پہ منصوبہ بندی بنا چکا ہے کہ کس طرح انہوں نے آپ کو ختم کرنا ہے۔ تو یہ وہاں پہ ان کی ایک الگ سے کہانی چل پڑی ہے۔ اصل میں اسرائیل کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح نہ ٹرمپ امریکہ اس جنگ میں گھسا رہے اور ہم وہاں پہ بمباری کرتے رہیں، کیونکہ اسرائیل ہی ہے صرف جو بمباری کا وہاں پہ خواہش مند ہے۔ امریکہ تو اب جنگ لڑنا نہیں چاہتا، وہ تو چاہتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح یہاں سے نکل جائیں۔ اسی لیے وہ کبھی پاکستان، کبھی قطر، کبھی کوئی ملک کوئی بھی اندر آ جائے، ٹھیک ہے ہماری بات چیت ہو جائے، ہم یہاں سے اللہ خیر صلاح نکل جائیں۔ لیکن اسرائیل کہتا ہے کہ نہیں، ہم یہاں پہ دوبارہ لگے رہیں اور اسرائیل امریکہ کے آشیرواد کے بغیر وہ وہاں پہ جنگ نہیں لڑ سکتا۔ ایران نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہمیں امریکہ اندر سے نکل جائے تو ہمیں اسرائیل کے ساتھ دو ہاتھ کرنے دیں، تو ہم اسرائیل کو بتا دیں گے کہ اس کی کیا اوقات ہے، لیکن اسرائیل اکیلا یہاں پہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہاں پہ تو وہ پوری جنگ رکوانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپنے ملک میں اپنے لوگوں کے ساتھ یہ لوگ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کی پریورٹیز ذرا چیک کریں، ان لوگوں کے خون کے اوپر انہوں نے ڈالر لینے ہیں، کہنا ہے کہ ہم جنگ لڑ لیں، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کرنا کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کو تسلی دیں، ان کو حوصلہ دیں۔ کرنا تو آپ لوگوں نے کچھ نہیں ہے، وہ کم از کم بھائی آپ لوگوں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو حوصلہ تو دے سکتے ہیں نا، لیکن وہ بھی ان لوگوں سے نہیں ہوتا۔ باہر کے ملکوں میں انہوں نے اپنی دکانداری چمکانے کے لیے کبھی اس کی جنگ رکوا رہے ہیں، کبھی اس کی وہ کر رہے ہیں، کبھی اس کی وہ کر رہے ہیں۔ روس اور یوکرین کا میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چاہوں کہ جو جنگ عمران خان کہتا تھا کہ ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے، اور بعد میں بہت سارے جو نیوز پیپرز ہیں انہوں نے رپورٹ بھی کیا کہ پاکستان نے اپنا اسلحہ بیچا ہے وایا کسی اور ملک کے تھرو یوکرین تک گیا ہے، لیکن ابھی تک اس جنگ کو چلے ہوئے 4 سال ہو چکے ہیں اور وہ جنگ ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ وہ بائیڈن کے دور میں شروع ہوئی تھی اور اب ٹرمپ آ گیا ہے، یہاں پہ عمران خان کے دور میں شروع ہوئی تھی اور ابھی شہباز شریف صاحب 5واں بجٹ پیش کر چکے ہوئے ہیں اور جنگ ابھی بھی چل رہی ہے، ان کی جنگ نہیں رکی۔ تو یہ اس وجہ سے عمران خان کہتا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کی جنگوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جنگیں تو لمبی چلتی ہیں اور نقصان ہوگا پاکستان جیسے غریب ملک کا۔ اور جیسے ابھی یہاں پہ ایران کے ساتھ ابھی تھوڑا سا کلیش شروع ہوا امریکہ کا، اور یہاں پہ دوبارہ سے یہ پلاننگ ہو رہی ہے کس طرح ہم نے آئل کی پرائسز اوپر لے کے جانی۔ یہاں پہ ان لوگوں کی یہ پلاننگ ہے کہ ہم نے عوام کے اوپر پھر کس طرح ٹیکس لگانا ہے، پھر کس طرح لیوی لگانی ہے، اور پھر ہم نے عوام کو کیا چورن بیچنا ہے۔ ان کی تو پریورٹیز یہ ہے، اور عمران خان کی پریورٹیز تھی میرے ملک، میرے لوگ، میرا جو غریب طبقہ ہے وہ۔ یہاں پہ ان کا کوئی غریبوں سے لینے دینے کیوں نہیں، یہ تو کہتے ہیں غریب پیدا ہی کیوں ہوا اس ملک میں، اگر پیدا ہو گیا تو وہ صرف ہماری نوکری چاکری کرنے کے لیے بیٹھے، اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا جاتے جاتے بتاؤں کشمیر کے حوالے سے، کشمیر میں ان لوگوں نے جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس نے اب اعلان کر دیا کہ ہم 15 جولائی کے بعد مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ 8 جولائی تک ہم نے ایک ڈیڈ لائن دی تھی کہ ہمارے ساتھ آئیں، بیٹھے، مذاکرات کریں، اور وہ مذاکرات جس کا یہ لوگ مان چکے تھے اور اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا۔ ان مذاکرات میں کشمیری یہ کہتے ہیں کہ جو ڈی جی فیصل نصیر صاحب ہیں وہ ان مذاکرات کے گارنٹر تھے،
اور وہ جو مذاکرات ہیں مطالبات ہیں ہمارے وہ نہیں مانے گئے، تو اس لیے ہم نے احتجاج کی کال دی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب احتجاج کی کال آ گئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹنے والے، کیونکہ اب یہاں سے اگر ایک دفعہ کشمیری پیچھے ہٹ کی جو حقیقت ہے اس کے بعد یہ دوبارہ کبھی نہ اکٹھے ہو سکیں گے، نہ اس طرح کا امپیکٹ بنا سکیں گے۔ آج 40 دن ہونے والے ہیں، راولہ کوٹ میں وہ لوگ احتجاج کرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے 9 جون سے وہ وہاں پہ موجود ہیں، لیکن کوئی بھی وہاں پہ پہنچا ہی نہیں ہے ان کی بات سننے کے لیے، اور اوپر سے آپریشن پہ آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ روز اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پہ کچھ لوگ شہید، اور کشمیر میں آئے روز اطلاعات آ رہی ہوتی ہیں کہ وہاں پہ لوگ شہید ہو رہے ہیں، وہاں پہ لوگوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ان کی ایک پریورٹی ہے ان کو چینج کرنی پڑے گی۔ جو آپ لوگوں نے ان کے ساتھ پہلے مطالبات کیے، ان کے مطالبات مانے، اب ان کے اوپر عمل درآمد کریں۔ اور اب الیکشن کے دن شروع ہونے والے ہیں، الیکشن کی آپ لوگوں نے وہاں پہ اناؤنسمنٹ کر کے رکھ دی ہے، اور اب وہاں پہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کی باتیں نہیں مانیں گے، اور وہ لوگ وہ وہاں کے رہائشی ہیں، وہ ان لوگوں کے ووٹ کے ساتھ آپ لوگوں نے حکومت بنانی ہے اور سب کچھ کرنا ہے، لیکن وہاں پہ ان کی باتیں نہیں ماننی۔ تو یہ ایک ڈنڈے والی ان کی پالیسی ہے، یہ ختم ہونی چاہیے، اور اس کے بعد یہ لوگ پھر آگے چل کے جو وہاں پہ ان کے باتیں وہ مانی، کیونکہ یہ کشمیر بلوچستان یہ جو دونوں ایریے بہت حساس ایریے ہیں۔ کشمیر کا تو آلریڈی ہمارا ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ دیکھیں ہم لوگ وہاں پہ ان کی جو ایک سوورنٹی ہے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ہم مقبوضہ کشمیر کو روتے تھے، ہم نے آزاد کشمیر میں نئے کام شروع کر کے رکھ دیے ہیں۔ تو اب انہوں نے اپنی ایک کال دے دی ہے کہ ہم 15 جولائی کو یہی راولہ کوٹ کے لوگ آگے جائیں گے، مظفر آباد کی طرف اپنا لانگ مارچ کریں گے۔ اگر یہ لانگ مارچ ہوا مظفر آباد کی طرف تو بہت زیادہ کلیش ہوگا، صورتحال کشید ہوتی چلے جائے گی۔ اس سے پہلے جو اختیار والے لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے اور سیاستدانوں کو بھی چاہیے کہ وہاں پہ بیٹھیں، ان معاملات کو حل کریں، نہ کہ آپ خون کی بہانے کی طرف جائیں۔ تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔